الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اس ملک میں ہم سب کو اپنے دین پر، اپنے ایمان پر اب تک قائم رکھا ہے اور اپنے راستے پر چلائے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ ورنہ دنیا میں جس طرح سازشیں، جس طرح منصوبے بنائے جا رہے ہیں اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کی، اور آئے دن نئے نئے واقعات سامنے آتے ہیں اور جو حادثات پیش آتے ہیں، دل اس سے بڑا رنجیدہ رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ بدأ الدین غریبا وسیعود کما بدأ، کہ یہ دین جب شروع ہوا تھا اس وقت یہ اجنبی تھا، کوئی اس کا سپورٹ نہیں تھا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، اور پھر آخری دور میں بھی یہی کیفیت ہو جائے گی کہ یہ دین اکیلا ہو جائے گا۔ دین کو ماننے والے لوگ اکیلے ہو جائیں گے، دین کی طرف رغبت لوگوں کی گھٹ جائے گی، دین کی چاہت ختم ہو جائے گی، دین والوں کی چاہت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ دین کا مذاق اڑایا جائے گا، دین والوں کا مذاق اڑایا جائے گا، دینی شاعر اور دینی پہچان کی چیزوں کا مذاق اڑایا جائے گا، اذان کا، نماز کا، اور ٹوپی کا، داڑھی کا، حجاب کا، پردے کا مذاق اڑایا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دور جب آئے تو جو لوگ اس راستے پر قائم رہیں گے ان کے لیے فطوبى للغرباء، ایسے غریبوں کے لیے، ایسے اجنبیوں کے لیے، ایسے ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ دنیا میں چاہے جتنے خسارے میں ہوں، گھاٹے میں ہوں، لیکن کل وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ لگتا ہے کہ یہ ارشاد گرامی آج کے حالات پر پوری طرح صادق آ رہا۔ آپ کے علم میں ہے جس طرح سے اسلامی شاعر اور اسلامی چیزوں، اسلامی تہذیب کی چیزوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور فرقہ پرست طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں ایک ایک چیز کو ہدف بنا رہی ہیں، مذاق بنا رہی ہیں، اور اس کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ ارشاد اس دور پر پوری طرح منطبق ہے، اور یہ دور ان لوگوں کے لیے ہے جو اکیلے ہوں لیکن دین پر قائم ہو اور دین کی طاقت ان کی پشت پر ہو، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا بگاڑ نہیں سکے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے شامل ہے، فطوبى للغرباء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب کسی ایسی سنت کو جو مردہ ہو رہی ہو، جو لوگ کہ اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ایسے ایک ایک سنت کے زندہ کرنے پر اس انسان کو ملے گا۔ حجاب کی جو تحریک ساؤتھ انڈیا میں سے شروع ہوئی اور پھر پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں پھیل گئی، یہ اسلامی تہذیب کا حصہ ہے، اور اس تہذیب کو خود ہم نے اپنے دامن، اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ پہلے ہمارا قصور زیادہ ہے، ہم نے خود حجاب کو اتارا،
ہم نے خود اپنی لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو بے پردہ کیا، ہم نے خود آپس کے معاشرے کو گندا اور اختلاط کا شکار بنایا، تو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا۔ ہم نے خود داڑھی چھوڑی، ٹوپیاں چھوڑی، اسلامی لباس چھوڑے، تو آج جب دو چار آدمی جب یہ اسلامی لباس پہن کر باہر نکلتے ہیں، دو چار عورتیں جب برقع اور نقاب میں باہر نکلتی ہیں تو وہ اجنبی معلوم پڑتی ہیں، جیسے لگتا ہے کوئی نئی مخلوق ہے جو اس سرزمین پر آسمان سے یا کہیں دوسری دنیا سے اتر کے چلی آئی ہو، اور ساری نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ اس میں پہلا قصور ہم لوگوں کا ہے، یعنی مسلمانوں کا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا میں نے سنا، انتقال فرما گئے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، صدر المدرسین بھی تھے، بارہا میں نے سنا، وہ فرماتے تھے کہ مسلمان صرف ایک چیز کو پکڑ لیں، یعنی ٹوپی پہن لیں، سارے واقعات ختم ہو جائیں گے۔ یعنی سفر میں جب نکلیں اپنا جو کپڑا چاہے پہنے، کوئی بھی کپڑا پہنے، فل پینٹ شرٹ پہننا ہو، جو پہننا ہو پہنیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ٹوپی کم سے کم سر پہ رکھ لیجئے اور سفر کیجئے۔ کوئی بھی کام کریں، بازار جائیں، آفس میں جائیں، گاڑیوں میں جائیں، ٹرینوں میں جائیں، بسوں میں جائیں، ٹوپی پہن کر جائیں۔ یہ ٹوپی آپ کے لیے سب سے بڑا حصار ہے اور ہتھیار ہے، اس لیے کہ اگر کسی بس میں، کسی بازار میں 4 ٹوپی والے، 5 ٹوپی والے، 10 ٹوپی والے نظر آئیں گے تو یہ شیاطین کی نظریں جو ایک شخص کو پکڑ کر مارنے کی فکر میں ہوتی ہیں، موب لنچنگ کے واقعات ہوتے، ہمت نہیں ہوگی ان کو، کہ یہاں تو بہت ساری ٹوپیاں نظر آ رہی۔ اس طرح کے جو شیطان ہیں وہ کثرت سے مرعوب ہوتے، تعداد دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، یہ سارے واقعات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حجاب بھی ہے، حجاب عورتوں کے لیے حجاب اور مردوں کے لیے ٹوپی۔ اگر مرد، جتنے بھی ہندوستان میں رہنے والے مرد ہیں وہ ٹوپیوں کا اہتمام کریں، اپنے سارے کپڑے جیسے بھی پہننا ہو پہنے، کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف ٹوپی کا اہتمام کریں۔ اور ہماری بہنیں، ہماری مائیں پردے کا اہتمام، پردے سے مراد حجاب کا، یہ حجاب اسلامی تہذیب کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے 2 چیز الگ الگ ہے، غلطی ہوتی ہے، ایک ہے ستر عورت اور ایک ہے حجاب، دونوں الگ الگ مرحلہ۔ ستر عورت کا معنی ہے وہ مخفی حصہ، انسان کا وہ مخفی حصہ، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کو چھپانا واجب ہے، اگر کھلا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی، جس کو ستر عورت کہتے ہیں۔ مرد کے لیے وہ حصہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، اگر اتنی دور میں سے تھوڑا حصہ بھی اگر کھلا رہ جائے گا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، وہ حرام ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے یہ حصہ تھوڑا بڑھ گیا ہے کہ پورا جسم اس کو چھپانا ہے، اور پورے جسم کا ایک یہاں تک کہ سر کا بال بھی چھپانا ہے، اگر کھلا رہے گا تو وہ نماز تک نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں ستر عورت۔ ستر عورت چاہے گھر کے ماحول میں رہے یا گھر سے باہر کے ماحول میں رہے، ہر حالت میں فرض ہے اور واجب ہے، اس کے خلاف کریں گے آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے حجاب کا۔ حجاب کہتے ہیں پورے وجود کو ڈھک کر کے چلنا، جب باہر نکلیں تو چہرے پر برقع ڈال دیں، کوئی چادر ڈال دیں، کوئی کپڑا ڈال دیں، اس کو کہتے ہیں حجاب، چہرے کا پردہ۔ حجاب کا تعلق چہرے کا پردہ۔ یہ چہرے کا پردہ جس کو حجاب کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے خواہش کی، عرب میں بھی پہلے پردہ نہیں تھا، بے پردگی کا رواج تھا، حجاب بھی نہیں تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ واقعات ہوتے ہیں، اس کی وجہ حجاب کا نہ ہونا ہے۔ انہوں نے ایک دن مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میرے جی میں آتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اور گھر میں بھی لوگ آتے جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، اگر کوئی پردے کا حکم نافذ ہو جائے، نازل ہو جائے۔ یہ خواہش انہوں نے کی، ظاہر بات کسی امتی کی خواہش سے کوئی قانون نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ واحد شخصیت تھے جن کی خواہشات اور جن کی رائے کو اللہ نے کئی مرتبہ قبول فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیت اتری کہ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب
ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ اے لوگو جب تم کسی کے یہاں جا کر کوئی سامان کا مطالبہ کرو، کسی کے گھر پہ جاؤ تو ڈائریکٹ اس کے گھر کے اندر مت داخل ہو جاؤ، کوئی چیز مانگنا بھی ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ یہ حجاب کی آیت ہے۔ اور فرمایا کہ حجاب تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکی ہے اور عورتوں کے دلوں کے لیے بھی پاکی ہے۔ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکی ہے اور عورتوں کے لیے بھی پاکی ہے۔ حجاب کے بعد جب انسان کسی پر نظر نہیں ڈالے گا، عورت کی نظر بھی نہیں پڑے گی، مرد کی نظر بھی نہیں پڑے گی، دونوں کا دل پاک رہے گا، کسی کے دل میں غلط خیال آئے گا ہی نہیں۔ سارے خیالات کی جڑ یہ انسان کی آنکھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دوسرے موقع پر کہ انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، انسان کا خیال زنا کرتا ہے، انسان کے ہاتھ اور پاؤں یہ اس کی طرف اس کی تصدیق کرتے ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، ورنہ اسٹارٹنگ تو پہلے آنکھ سے ہوتی۔ تو فرمایا کہ حجاب کرو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکی کا سامان ہے، تمہاری عورتوں کے دلوں کے لیے بھی پاکی کا سامان۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے پردے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا دل صاف ہے تو سب ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، پاک رکھنے کے لیے پردے کو اختیار کرنا پڑے گا، حجاب کو اختیار کرو۔ یہ دل کی صفائی کوئی معیار نہیں ہے۔ اچھے اچھے صاف دل والے لوگوں کو انسانوں نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے کہ جب موقع ملتا ہے، خلوت ملتی ہے اور تنہائی ملتی ہے تو انسان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں مئے گلگوں سے بچ جانا۔ تنہائی میں اگر کوئی موقع مل جائے پھر اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے ڈر سے، تو یہ ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی ہے کہ حجاب کو اختیار کرو۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ حجاب قرآن میں نہیں ہے، حجاب کی ضرورت نہیں ہے، آج جو ماڈرن لڑکیاں بن گئی ہیں وہی ٹھیک ہیں، نہیں۔ جو لوگ اس حجاب کو پکڑ کر کے آج وہ احتجاج کر رہی ہیں، وہ اپنے مذہب کے اصول پر بھی قائم ہے اور اپنے ملک کے آئین کے اصول پر بھی قائم ہے۔ ملک کا آئین بھی کہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اس ملک میں رہنے کی، سہنے کی اور کھانے کی، پینے کی، اپنے طریق زندگی کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ ملک کا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی بھی پوری آزادی حاصل ہے۔ تو یہ کوئی ناروا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں آیت حجاب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دلوں کی پاکی کا سب سے بڑا ذریعہ حجاب ہے۔ اس حجاب کو عورتوں کو ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے، اور یہ آپس کا جو اختلاط ہے اور میل جغل ہے، دیوروں سے بھی پردہ ہونا چاہیے۔ گھروں میں رہ کر کے انسان بے پردہ ہو جائے یا برائیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے، ان سے بھی پردہ ہونا چاہیے۔ چچیرے بھائی یا ممیرے بھائی، ہر ایک سے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو باہر تو بہرحال حجاب ہونا ہی چاہیے، انسان جب باہر نکلے تو حجاب کے ساتھ نکلے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ اور مسلمانوں کی یہ تہذیب کا حصہ ہے، مذہب کا بھی حصہ ہے اور تہذیب کا بھی حصہ ہے۔ یاد رکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھتے چلو کوئی خاص بات نہیں، لیکن وہ تہذیب کا حصہ ہے۔ مذہب یا کوئی قوم صرف ایک مذہب سے نہیں بنتی ہے، بلکہ اس مذہب کے بہت سارے اجزاء ہیں جو انسان کو تہذیبی مجموعہ جو قوم کو تہذیبی مجموعے میں تبدیل کرتے ہیں، اس پورے اجزاء کا نام مذہب ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ملت، اسی کو کہتے ہیں تہذیب۔ جب کوئی انسان اپنے تہذیب کے ایک حصے سے دستبردار ہوتا ہے تو دوسری قومیں چاہتی ہیں کہ دوسرے حصے سے بھی دستبردار ہو۔ آپ چاہیں گے کہ فلانے کی خوشنودی یا فلاں کی رضامندی کے لحاظ رکھیں؟ نہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہ یہود اور نصارہ کسی ایک بات پہ راضی ہو ہی نہیں سکتے ہیں تمہاری، ان کو کتنا خوش کرو گے، یہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی تہذیب کو اختیار نہ کر لو، ان کی ملت کو تم قبول نہ کرو۔ یہ انگریزی تہذیب، عیسائی تہذیب اور دوسری تہذیبیں جہاں حجاب کی کوئی اہمیت نہیں، پردے کی کوئی اہمیت نہیں، آپ ٹوپی کو آپ نے چھوڑا، داڑھی کو چھوڑا، اور صاحب اسلامی لباس کو چھوڑا، عورتوں نے حجاب کو چھوڑا، پردے کو چھوڑا،
آج عورتوں کو دیکھ کر، بازار میں گھومنے والی عورتوں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، حالانکہ پردہ ہماری پہچان ہے، پردہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو آپ فرمائیے، حکم دیجئے کہ اپنے چہروں پر وہ حجاب لٹکائیں، چادر لٹکائیں، گھونگھٹ لٹکائیں، ان یدنین علیہن من جلابیبہن، گھونگھٹ لٹکائیں۔ اور اس کی آپ فرمایا کہ وذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، مسلمانوں کی پہچان ہے حجاب، فرمایا یہ ادنا چیز ہے، کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلمان ہے اور کوئی دوسرا اس کو چھیڑے گا نہیں، اس کی عصمت کے ساتھ حملہ نہیں کرے گا، فلا یؤذین، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی یا اسلامی خاتون کی پہچان حجاب ہے، جلباب ہے، گھونگھٹ ہے، اور ہم نے جب اس پہچان کو چھوڑا تو آج مسخرہ بن گئے۔ ایک دو آدمی اختیار کرتا ہے، سارے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لوگ موقع ملتا ہے، اس کو چھیڑتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس جلباب کو، اس حجاب کو جو ہماری پہچان ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس طرح کی تحریکیں چلتی رہیں گی، لوگ آتے رہیں گے اور انقلاب اٹھاتے رہیں گے۔ نا امید نہیں ہے، مسلمان غافل ضرور ہے مگر سویا ہوا ضرور ہے، لیکن موقع ملنے سے انشاءاللہ جاگ جائے گا۔ اور مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مغرب کا جو طوفان ہے اور ابھی جو مودی کا طوفان ہے، اس طوفان نے مسلمان کو مسلمان بنا دیا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ ہم نا امید نہیں ہیں، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہوتی ہے مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے اپنی تہذیب کو اور اپنے ماحول کو، اور یہ بے پردگی جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی، اپنے گھروں سے دوبارہ اس کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ اکبر نے ایک شعر کہا تھا کہ نظر آئی مجھے کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جو پردہ ہمارے چہروں پہ ہونا چاہیے وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے۔ مرد نے خود اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کیا ہے، تو آج دنیا میں یہ دین بے آبرو ہو رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کو زندہ کرنا چاہیے۔ حجاب ہماری تہذیب کا حصہ ہے، اور اس تہذیب کے ایک ایک چیز سے ہمیں محبت کرنی ہوگی۔ جب تک اس تہذیب کی ہم حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنے دین کو، اپنی عزت کو، اپنے آبرو کو بچا نہیں سکیں گے۔ یہ ہماری پہچان ہے، قرآن کریم کہتا ہے اس پہچان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔